بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو ہم مسلمان مجموعی طور پر اور انفرادی طور پر بھی اپنے دین اسلام کی اساس کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے معاملے میں بہت تنزلی کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، ہمیں اپنے آقا و نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث ایک ایسے رشتے کے متعلق پیش خدمت کر رہا ہوں جس کے بغیر عام زندگی بھی گزارنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جس کی شاید ہم ویسے قدر نہیں کر رہے جیسا اللہ کریم نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث میں حکم فرمایا ہے، بلکہ اس رشتے کی بے قدری کو گناہ کبیرہ فرمایا ہے اور اس کی قدر و اہمیت کو ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ جی ناظرین، میری مراد ماں باپ کا رشتہ ہے۔ ہم ماں باپ کی ویسے قدر نہیں کر رہے جیسے اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ سنیے چند احادیث اور غور فرمائیے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اچھا ناظرین کرام، میں کوئی عالم وغیرہ نہیں ہوں، ایک انتہائی گناہگار بندہ ہوں۔ بس یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ اللہ پاک کی سب سے محبوب ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو آگے بیان کرنا کہ شاید رب ذوالجلال والاکرام میری یہی بات پسند آ جائے اور میری مغفرت و بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا بھی فرمائیں اور اس کار خیر میں میرے ساتھ شامل بھی ہوں۔ ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر نیکی کی نیت سے لازمی کیا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری حدیث سن کر آگے پھیلائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی فرمائی، اللہ اس شخص کو آباد فرمائے جس نے میری حدیث سن کر آگے پھیلائی، اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، وہ ناکام اور ذلیل ہو گیا۔ پھر فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ پھر فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ ایسا آپ نے 3 بار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، وہ کون شخص ہے؟ فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا تو ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا، ہاں، انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، جب یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، کہا کہ ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے میری طرف سے حسن معاشرت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، پھر جو تمہارا زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، پھر جو اس کے بعد تمہارا قریبی ہو، اسی ترتیب سے آگے حقدار بنیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا؟ فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے مزید پوچھنا صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ پر گراں نہ گزرے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ آپ نے یہ 3 بار کہا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اسی بات کو دہراتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے دل میں کہا، کاش آپ مزید نہ دہرائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر طلب کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، بلکہ دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے اجر کے طالب
عنہ اس نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کے پاس جاؤ اور اچھے برتاؤ سے ان کے ساتھ رہو۔